الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی ہم لوگ کو اس لائیو ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان لوگوں کا استقبال کرتا ہوں۔ آج جو ہم لوگ کا یہ شارٹ ریمائنڈر ہے دعویٰ کے اوپر، وہ ہے، اس کا ٹاپک ہے ہو از اللہ، اللہ کون ہے۔ تو اللہ کون ہے کا سب سے بہترین جواب، بیسٹ رپلائی اگر آپ کو چاہیے اللہ کون ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں قرآن میں، سورہ اخلاص میں۔ قرآن میں ٹوٹل 114 سورہ ہے، اور اس میں سے سورہ نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہوتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہوتا ہے، کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے، وہ سب کوئی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اور کوئی بھی وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں۔ تو لم یلد ولم یولد، وہ کسی کو جنتے نہیں ہیں، کسی سے جنے ہوئے نہیں ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان کی جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ یہ ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے، سب سے کونسائز میں، جیسے ہم لوگ جب میتھس پڑھتے ہیں، ہم لوگ جب کیمسٹری پڑھتے ہیں، فزکس، تو کونسائز بکس ہوتے ہیں، کونسائز کیمسٹری، کونسائز فزکس، تو یہ کونسائز میں ڈیفینیشن ہے اللہ کے کہ اللہ کون ہے کا یہ جواب ہے۔ اگر اتنا میں اینڈ کر دوں تو یہ جواب پورا ہوا کہ اللہ کون ہے۔ لیکن کیونکہ ابھی مجھے بولنا ہے، تو اللہ آتا کہاں سے ہے؟ اللہ الہ سے آتا ہے۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود، جس کی عبادت ہو، جس کی پوجا ہو، جس کی پرستش ہو، جس کی اپاسنا ہو، جس کی بندگی ہو، اس کو بولتے ہیں الہ۔ تو جب الہ ہوتا ہے، دا گاڈ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ، اور یہ پیور ورڈ ہے، اس سے کھیلا نہیں جا سکتا۔ اللہ سے آپ کھیل نہیں سکتے، جیسے کہ گاڈ میں ایس جوڑ کے گاڈیس یا گاڈس بنا سکتے ہیں، گاڈیس بنا سکتے، ٹن گاڈ بنا سکتے، خدا کو ناخدا کر سکتے، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ورڈ اس قرآن میں صرف اللہ 2699 آلموسٹ 2700 ٹائمس آیا۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں، صرف میں اگر ان ریفرنسز کو پڑھنے لگوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا لمبا یہ بیان ہو جائے گا، لیکن ہم لوگوں کو شارٹ میں ایک دینا ہے، تو یہ اللہ صرف 2700 ٹائمس آیا ہے۔ رب چھوڑ دیجئے، رب کتنا بار آیا وہ تو اور زیادہ ہے، صرف اللہ 2700 ٹائمس آیا ہے۔ اللہ کہاں کہاں پہ آتا قرآن میں؟ سب سے پہلا لائن، پہلا آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ چیپٹر نمبر 1، سورہ نمبر 1، آیت نمبر 1۔ اللہ کون ہے؟ اللہ خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2، آیت نمبر 2 میں، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانو اس رب کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو جس نے تم کو بھی بنایا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ ہم لوگوں کے بنانے والے ہے، اللہ کریٹر ہے، خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 28 میں کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح اللہ پہ ایمان نہیں لاتے، وکنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، تمہاری لائف نہیں تھی، 50 سال پہلے تم نہیں تھے، 100 سال پہلے تم نہیں تھے، فاحیاکم، تم کو اللہ نے زندگی دی، پھر تم کو وہ مارے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ تو اللہ خالق ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، ایسٹ اور ویسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 115 میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ ہے، تو جدھر بھی تم مڑو گے ادھر اللہ کو پاؤ گے۔ اللہ کون ہے؟ تو اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی سب چیزیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے ملکیت آسمان اور زمین کی۔ اللہ کون ہے؟ تو اللہ الہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 163 میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تم سب کا الہ، تم سب کا معبود، تم سب کا جس کی پوجا کرو گے، جس کی پرستش کرو گے، تم سب کا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تو اللہ وہ ہے جو کہ کوئی انسان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ ہے کون؟ عیسیٰ ابن مریم۔ اللہ کبھی بھی انسان نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ان سے کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 110 میں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہہ دیجئے کہ بے شک میں ایک انسان ہوں تمہارے جیسا، میرے طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ تو اللہ وہ ہے جس کی طرف ہر نبی، ہر سندیشتہ بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت، ہر طرح کے غلط الہ کی عبادت سے تم بچو۔ اللہ کون ہے؟
تو اللہ وہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں، لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی بھی مثال نہیں، اللہ کے مثال کی کوئی بھی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 14 میں، وہو یطعم ولا یطعم، وہ سب کو کھلانے والا ہے اور اس کو کھلانے والا کوئی نہیں۔ اللہ کون ہے؟ تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 52 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو کہ بھولتا نہیں ہے، کوئی بھی غلطی نہیں کرتا، جس سے کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی اور جو کبھی بھی بھولتے نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ جو آپ کے اوپر ساری نعمتیں، یہ جو سارے نعمتیں آپ دیکھ رہے ہیں، ہوا، پانی، سورج، چاند، آپ کا ایٹماسفیئر، جو بھی چیز آپ کو دیے ہے، یہ اللہ نے آپ کو دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 18 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے۔ اللہ کون ہے؟ تو اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ رہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور وہ زندہ ہے اور وہ قائم ہے۔ اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، کہ اگر اللہ آپ کا ساتھ دے تو آپ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا۔ اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 22 سے 24 میں، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، کہ وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، جو کہ علم غیب، جو کہ غیب کو جاننے والا ہے، جو چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے، علم و غیب کو جاننے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں، الملک جو کہ مالک ہے، جو کہ ملک ہے، راجا ہے، القدوس جو کہ پاک ہے، السلام جو کہ سلامتی دینے والا ہے، شانتی دینے والا ہے، المؤمن جو کہ ایمان کے سورس ہے، جو کہ المحیمن جو کہ سلامتی دینے والا ہے، جو کہ حفاظت کرنے والا، الجبار المتکبر جو کہ اپنے باتوں کو منوانے والا، متکبر ہے جو کہ بہت ہی غالب زبردست بڑائی والا ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ہر اس چیز سے جس کے برابر وہ اس کو بناتے ہیں۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر اگر آپ کسی انسان کو کسی بھی چیز کو بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پاک ہے اس سے، اللہ تعالیٰ بہت ہی اونچے ہے اس سے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8 میں، کہ اللہ کے لیے بہترین نام ہے۔ اللہ کے 99 نام ہے، اور سب ناموں کے اوپر سب سے بہترین نام، اللہ کا جو مین خاص نام ہے وہ اللہ ہے، اس کے ساتھ الملک، القدوس، الرحمن، الرحیم، یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غافر کی آیت، غافر الذنب، جو کہ معاف کرنے والا ہے، جو کہ توبہ قبول کرنے والا ہے، جو کہ وہ ہے جو اگر آپ کے توبہ، جو کہ آپ کے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائے تو آپ کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ کون ہے؟ اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، اللہ پکاروں کو سننے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 14 میں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، جو کہ معاف کرنے والا، بہت ہی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ کون ہے؟ صرف محبت ہی نہیں، اگر آپ غلطی کرتے، اگر آپ شرکشی کرتے، اگر آپ بدماشی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو صرف محبت کر کے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ بھی ظلم کرو، نہیں، اگر آپ ظلم کیجئے گا تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی اتنی ہی مضبوط ہے۔ سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 12۔ اللہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ وہ ہے جن کے نزدیک اس دین کیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ جن کی بھی پوجا ہوتی ہے، جن کو بھی پرستش کی جاتی ہے، جو بھی غلط معبود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73، اگر آپ کوئی شخص اپنی پوجا کرتا ہے، کوئی شخص اپنے پیسے کی پوجا کرتا ہے، کوئی شخص بہت اور بھی چیزوں کی پوجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کی بھی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ ایک مکھی کو بھی بنا نہیں سکتے۔ مکھی کو بنانا چھوڑو، یہ اگر مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو وہ اس سے لا بھی نہیں سکتے۔
ज़ऊफ़ الطالब वल-मतलूब, तो कमज़ोर है पुकारने वाले और जिनसे माँगा जा रहा है। अल्लाह कौन है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 78 में, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि वो है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। बेसिक और अल्लाह कौन है? अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में कि कुल या अहलल किताब, हमको बोला गया, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कहो अहले किताब से, आओ उस बात की तरफ जो हम में तुम में बराबरी की है। अल्लाह ताला हमको कह रहे हैं कि जाओ लोगों से कहो जो किताब पे मानते हैं, अगर वो क्रिश्चियन है जैसे बाइबल पे मानते हैं तो उनको जाके बोलो कि हम अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक अल्लाह की बात करें। जैसे कि आपकी बाइबल में भी गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 29 में लिखा है, जैसे कि आपकी भी बुक छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1 में, या यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में, या यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 में लिखा है कि एक ही ईश्वर है और उसकी कोई भी प्रतिमा नहीं है। तो अल्लाह कौन है? अल्लाह ताला वो है, अल्लाह ताला फरमाते सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इबादत का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नमाज, रोजा, हज और ज़कात। इबादत का मतलब अब्द से वर्ड आता है। इबादत का मतलब होता है कि आप अल्लाह की बात को माने। तो अल्लाह ताला अगर फरमाते हैं कि ज़मीन में अकड़ के मत चलो, तो अगर मैं ज़मीन में अकड़ के नहीं चलता हूँ, तो मैं चलने से भी अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। जिस तरह अल्लाह चाहते हैं कि मैं सोऊँ, उस तरह सोता हूँ, तो वो भी मेरे लिए इबादत है। जिस तरह अल्लाह चाहते हैं कि मैं खाऊँ, मैं खाना को वेस्ट नहीं करूँ और मैं खाना को वेस्ट नहीं करता हूँ, तो वो भी अल्लाह की इबादत है। मेरी पूरी लाइफ़ अल्लाह के लिए हो जाती है, मेरी पूरी लाइफ़ इबादत बन जाती है। और अल्लाह को और अच्छा से आपको समझना है, तो ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है। इसमें मैंने बोला 2699 टाइम्स अल्लाह का ज़िक्र है, 2699 टाइम्स अल्लाह लिखा हुआ है। तो इससे और ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा कि अल्लाह को पहचानना है अगर आपको, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको ये कुरान को पढ़ना होगा। और जब आप इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह, जैसे मैंने कहा, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं जब आप इस्लाम को मानते हैं तो अल्लाह आप मुसलमान बन जाते हैं, और जब आप मुसलमान बन जाते हैं तो आप कहते हैं, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, ये सारा का सारा किसके लिए है? ये अल्लाह के लिए है, जिसका कोई शरीक नहीं, और मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं सब मानने वालों में से पहला मानने वाला हूँ। और बेसिक अगर आपको जानना है तो तौहीद बोला जाता है इस्लाम में, जो तौहीद का कांसेप्ट है, तौहीद और रुबूबिया, सब चीज़ का रब, हर एक चीज़ का रब अल्लाह ताला है। तौहीद अल अस्मा व सिफ़ात, नाम अल्लाह के जो नाम है और अल्लाह की जो सिफ़त है, अल्लाह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो अल्लाह ही के लिए होते हैं, उसके अलावा किसी और को हम नहीं दे सकते। और अल्लाह की ही इबादत होनी चाहिए। अल्लाह तौहीद अल इबादा, इबादत सिर्फ अल्लाह की होना चाहिए, उनके अलावा किसी और की नहीं होनी चाहिए। अगर आप तौहीद को तोड़ते हैं तो होता है शिर्क, जिसको बोले अल्लाह ताला बोलते हैं, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह बेशक शिर्क को माफ नहीं करता। तो ये शिर्क तौहीद, शिर्क तौहीद का अपोजिट होता है, तो हम लोगों को शिर्क से बचना है और हम लोगों को तौहीद अल्लाह को पहचानना है। तो ये शॉर्ट में मैंने बताया, और जितना मुझको इल्म था इस पे मैंने बताया कि अल्लाह कौन है। इससे मैं अपनी बात को अब खत्म करना चाहता हूँ। आप अगर किसी को भी और भी जानना है, किसी को भी मेरे मुसलमान भाई या गैर मुसलमान भाइयों को जानना है कि अल्लाह कौन है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि आप कलामुल्लाह को, आप अल्लाह का कलाम, ये कुरान को पढ़े। इस कुरान, क्योंकि किसी को पहचानने के लिए सबसे अच्छा है उससे बात करने, कि आपको उससे बात करना होगा। तो ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह आपसे बात करेंगे। तो अगर आपको जानना है कि अल्लाह कौन है और अच्छे से, तो आप इसको पढ़े। अगर आपको नहीं, आपके पास ये अवेलेबल नहीं है, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम आपको अवेलेबल कराएँगे। तो अब मैं अपनी बात को खत्म करूँगा अल कुरान की एक आयत से। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, अल्लाह ताला कहते हैं, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि उससे बेहतर बात और किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए और अच्छे काम करे और नेक काम करे और कहे कि बेशक मैं उन लोगों में से हूँ जो अपने आप को अल्लाह के सामने झुकाता हूँ, बेशक मैं उन लोगों से हूँ जो मुसलमान हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।